بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نگر بخت بہار کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے آپ کا میزبان شعیب امان۔ ناظرین، ہم ڈسکس کر رہے ہیں سائنس کے شعبہ جات کے حوالے سے، اور آج ہم ایک اور اہم شاخ جو نیچرل سائنس کی ہے اس پہ آج ڈسکس کریں گے، اس کے اسکوپ کے بارے میں بات کریں گے، اس کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں بات کریں گے۔ سائنس کی اس اہم شاخ کا نام بیالوجی ہے۔ ہم یہ پوچھیں گے اپنے ماہرین سے کہ بیالوجی کا آغاز کب ہوا تھا، بیالوجی کی آج کے دور میں ہم کیا اس کی ضرورت دیکھتے ہیں، اور ماضی میں اس کے کیا ضروریات تھیں کہ جس وجہ سے یہ سبجیکٹ جو ہے اس نے ایک اہم نوعیت کا اپنی ایک حیثیت حاصل کر لی۔ آج اس پہ بات کریں گے کہ ہمارے طلباء اپنا کیریئر اس فیلڈ میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اپنا کیریئر کیسے پرسیو کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہم نے ڈسکشن کے لیے آج بات چیت کرنے کے لیے اپنے جن ماہرین کو دعوت دی ہے، آج میں ان کا آپ کے ساتھ تعارف کرواتا ہوں۔ ہمیں جوائن کیا مسٹر مجاہد نیاز صاحب نے، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں زوالوجی، علمدار حسین کالج سے ان کا تعلق ہے۔ سر، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ شکریہ سر کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہمیں ڈاکٹر سمرہ مسعود صاحبہ نے، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ذکر یونیورسٹی ملتان سے۔ میم، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں بائیولوجی کی کہ بائیولوجی کتنی ایک اہم شاخ ہے، اور ہمارا نوجوان آج اس فیلڈ میں کیسے اپنا اسکوپ بنا سکتا ہے، اور بائیولوجی پڑھنے کے لیے کن شرائط و ضوابط کا طالب علم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو آج اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ میں پہلا سوال اپنا ڈاکٹر مجاہد نیاز صاحب سے کروں گا۔ کیونکہ سر ہم دیکھتے ہیں کہ بائیولوجی میٹرک سے ہی طلباء کو اس بائیولوجی کے سبجیکٹ کے حوالے سے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، بچے اسٹوڈنٹ وہ پڑھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کیریئر کاؤنسلنگ کی کمی نظر آتی ہے، اور ایک تمام طالب علم جو ہے نا وہ بایو کو ایز اے سبجیکٹ چوز کر لیتے ہیں، جبکہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں، کیا اس کی اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، اس کے بارے میں طلباء کو انفارم ہی نہیں کیا جاتا۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ ہم بائیولوجی کیوں پڑھیں، اس کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیں، بایولوجی نیچرل سائنسز سے تعلق رکھتی ہے، صحیح، اور نیچر جب سے ہے بایولوجی تب سے ہے، اور نیچر جب تک رہے گی بایولوجی کا وجود اس وقت تک رہے گا۔ صحیح، جہاں تک تعلق ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ ایک بھیڑ چال چلی ہوئی ہے، صحیح، ہمارے والدین چاہتے ہیں، ایک پرانی ان کے اندر ایک جو ہے وہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یا تو ہمارا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، ایم بی بی ایس کرے یا پھر انجینئرنگ کی طرف چلا جائے۔ حالانکہ بہت سے ایسے شعبہ جات ہیں اس کے علاوہ بھی جو کہ بایولوجی سے ریلیٹ کرتے ہیں، صحیح، اور ان میں بہت زیادہ کیریئر موجود ہے، صحیح، لیکن ہمارے طلباء کو شاید پتہ نہیں ہے، ہمارے طلباء ان میں انٹرسٹ نہیں لے پاتے، صحیح طریقے سے ان کو گائیڈ یا تو گائیڈنس نہیں مل پاتی۔ بہت سے ایسے فیلڈ ہیں جو کہ ایف ایس سی کے بعد ان کو چوز کیا جا سکتا ہے، بایولوجی پڑھنے کے بعد بی ایس کے بعد چوز کیا جا سکتا ہے بایولوجی پڑھنے کے بعد، نہ صرف ان پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کا بہت زیادہ سکوپ موجود ہے۔ ہمارے ہاں تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا، ہمارے ہاں تو صرف ایک ہی بھیڑ چال چلی ہوئی کہ یا تو ایم بی بی ایس کر لیں، ایم بی بی ایس کر لیں، اسی میں سکوپ ہے، اسی میں زندگی اسی میں ہے، اور اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ مینٹلی طور پر بعض کیسز میں اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایون کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے جیسے ہی رزلٹ آتا ہے میٹرک کا یا انٹر لیول کا رزلٹ آتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی خودکشی تک کے جو ہے وہ ہمیں رپورٹس ملتی ہیں، رپورٹ کی جاتی ہیں۔ تو لیکن کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتایا نہیں جاتا۔ اچھا سر، سوال یہ بھی تو ہے نا، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے، سب سے پہلے تو سوال یہیں پہ پیدا ہوتا ہے کہ بائیولوجی ہے کیا؟ بایولوجی میں نے جیسے آپ سے کہا نیچرل سائنس ہے، صحیح، نیچر سے بلونگ کرتی ہے، اور نیچر جب تک ہے بایولوجی ہے اس وقت تک۔ اگر بایولوجی ہم نیچر کو نکال دیں تو سائنسز میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ صحیح، نو ڈاؤٹ کہ ہر فیلڈ کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ ہم بایولوجی کے متعلق بات کر رہے ہیں تو بایولوجی کی نیچر کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ دیکھ لیں انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر لیں، انوائرمنٹ پوری گلوبل ولیج، ہمارا جو پوری ارتھ ہے، ہمارا پوری ورلڈ ہے، گلوبل ولیج بن گیا ہے۔ انوائرمنٹ کے لحاظ سے گلوبل ولیج ہم اس کو کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں یہاں پر اگر ہم کوئی ٹائر جلاتے ہیں، کوئی انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پوری دنیا میں آواز اٹھنا شروع ہو جاتی ہے کہ جی نہیں جی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ انوائرمنٹ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر بایولوجی کو ایک بہت اہم رول پلے کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، ایون کہ ہمارے ریسرچ کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں بہت سی ڈیزیز ہیں جو کہ جن پر ریسرچ ہونی چاہیے، نہ صرف ایون پلانٹس کے حوالے سے ہے، اینیمل کے حوالے سے ہے، ہیومن بینگ کے حوالے سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو جن پر ریسرچ ہونی چاہیے وہ کن پر ڈیپینڈ کر رہی ہے؟
اٹ ڈپینڈز آن دا biologist کے اوپر. اور یہی چیز ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیں بتانا پڑے گی اور ان کو سمجھانا پڑے گی کہ اگر آپ اس پر کام نہیں کریں گے, اس پر اس طرح فوکس نہیں ہم لوگ کر پائیں گے, تو ہمارا جو سروائیول ہے, ہمارا اس ارتھ پر سروائیول بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے. صحیح. اچھا میم سمرا, جیسے کہ سر نے ڈسکس کیا کہ بایولوجی جو ہے نا ایز اے کیریئر بڑا امپورٹنٹ ہے, تو میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ کیا بایولوجی کی آپ روزمرہ روٹین میں کیا دیکھتے ہیں, کہ ایک طالب علم کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس کی روزمرہ روٹین میں اس کی کیا کیا اہمیت ہے اور کہاں کہاں پہ ہم بایولوجی کا جو نالج ہے, اپنا جو علم ہے, وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اظہار خیال کا موقع دیا. یہ سبجیکٹ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے, کیونکہ ہم اللہ کا شکر ہے بڑے عرصے سے اس کو پڑھا رہے ہیں, اور اس کے لیے عام انسان اور عام بندے کے لیے میں بایولوجی کو ڈیفائن کرنا چاہوں گی کہ یہ آپ کی ایسی سائنس ہے جو آپ کی لائف سے ریلیٹڈ ہے. اور لائف سے ریلیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹارٹنگ فرام دا سنگل سیلز, بچے سمجھ رہے ہوں گے جو اس پروگرام کو اگر دیکھ رہے ہیں, کہ آپ سیل اور سیل کے مالیکیولز سے اسٹڈی سٹارٹ کرتے ہیں, جسے ہم سیل اینڈ مالیکولر بایولوجی کا نام دیتے ہیں. وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, کاربن, نائٹروجن, آکسیجن, ہائیڈروجن کیسے ایک ترتیب میں آتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس بناتے ہیں, پروٹینز بناتے ہیں, اور وہ پھر اپنے فنکشنز سیل کے اندر, ٹیشوز کے اندر, آرگنز کے اندر, آرگنزم کے اندر. اب یہ جو میری ترتیب ہے, اٹ از اسٹارٹنگ فرام ویری سمپل ٹو ویری کمپلیکس, کہ ہم لائف فارم جو ہے بڑی سمپل سے سٹارٹ کرتے ہیں, اسٹڈی کرواتے ہیں, اور کمپلیکس کی طرف جاتے ہیں, اور الٹیمیٹ کمپلیکس جو ہے دیٹ از دی ایکو سسٹم اور بایوم, وچ واز ڈاکٹر صاحب واز ٹاکنگ اباؤٹ, کہ یہ پوری دنیا اور پوری اس کو کور میں لے لیتا ہے. تو اسٹارٹنگ فرام سنگل سیل, اسٹارٹنگ فرام ٹیشوز, ہاؤ دے ورک, کیسے کام کرتے ہیں, فزیولوجی کیا ہوتی ہے, اور بایولوجی کیا ہوتی ہے, کتنی ٹائپس کی لیونگ فارمز پریزنٹ ہیں, پلانٹس کا سیکشن علیحدہ اس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے بایولوجی میں, اور اینیملز کا علیحدہ اسٹڈی کیا جاتا ہے. لیکن پھر ایک تھرڈ فورتھ بھی لائنز آتی رہیں جو کہ ماڈرنٹی کے ساتھ جیسے بایولوجی نے ڈیولپ کیا, تو یہ 16ویں 17ویں صدی سے لینیس ہم سب جانتے ہیں اس کو, وہاں سے وہ پلانٹس کلیکٹ کرتا تھا, اینڈ ہی واز یوز ٹو کلاسیفائی دیم اینڈ ڈو دا ٹیکسانومی. تو ہی از دی فادر آف دا ٹیکسانومی, اور اس کو وہاں سے بایولوجی سٹارٹ ہوئی. اور لائف سسٹمز کو جب سٹارٹ کیا سمجھنا, تو وہ کمپلیکسٹی کی طرف اب ہم ماشاء اللہ اتنی مینیپولیشن کر لیتے ہیں لائف کے ساتھ کہ ہم بایو ٹیکنالوجی تک پہنچ چکے ہیں. تو دس از آل بیکاز آف بایولوجی. بایولوجی نہ ہوتی تو دس کنٹریبیوشن ہیڈ بین مسنگ. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم ڈاکٹرس کو بھی بایولوجی ہی پڑھا کے اوپر لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے سوال کا یہ تو امپورٹنس ہو گئی کہ ہماری لائف میں اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اور ہر لیول پر آ جاتی ہے. دوسری چیز, ہمارے معاشرے میں ہم نے اس کو کیا اہمیت دینا شروع کی اور کیا ہوا, یہ ہے 10-20 سال پرانی سٹوری. جبکہ ہمارے سے جو پچھلی جنریشن تھی اس نے نامینیٹ کرنا شروع کر دیا کہ دیٹ سکسیس ریزائڈز ان آئدر یو آر این انجینئر اور یو آر اے ڈاکٹر. تو وہاں سے پرابلم سٹارٹ ہوا کہ یہ 20 سال کا ہم نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے کہ یا بچے کو ڈاکٹر بنائیں یا بچے کو آپ نے وہ کرنا ہے. تو جس نے ڈاکٹر بننا اس نے بایو پڑھنی. اب جب وہ ڈاکٹر نہیں بنتا, آپ یہ دیکھیں چند 1000 سیٹس ہوتی تھیں, وہ چند 1000 سیٹس کو اس طرح سے مینیج کیا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دے دیا گیا تھوڑا سا حصہ. اب ہمارے پاس جو ہے سیچوریشن ہے. اب اس سیچوریشن کے بعد ایک بلیک کلاؤڈ ہے بچے کے لیے. اف آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, وٹ آئی ایم گونا ڈو ود دا بایولوجی, وٹ از دی سائنس کہ میں اس کا استعمال کر سکتا ہوں. تو وہاں پر اب گائیڈنس کا وہ آ جاتا ہے کہ اب آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ نہ صرف یہ لوکل لیول پر, نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل, یہ تینوں چیزیں میں ڈسکس کروں گی, کہ نہ صرف لوکل لیول پر آپ لوکل سے سمجھتے ہیں تو آپ کا اپنا سیلف آپ کی سراؤنڈنگس میں آ گیا, اور آپ اپنی لائف کو کیسے بیٹر بنا سکتے ہیں. بایولوجی از امپورٹنٹ فار یو ٹو نو بیکاز ہیومنز آر آلسو لیونگ فارم, اور بڑی کمپلیکس لیونگ فارم ہے. تو وہ کمپلیکس لیونگ فارم ہاؤ اٹ ورکس, ہمارا مینٹل, ہمارا برین کیسے, مینٹیلٹی, ہماری سائیکالوجی, ہمارا برین کے فنکشنز, ہماری کوآرڈینیشن, یعنی ایوری تھنگ یہ بایولوجی کا حصہ ہیں, اور ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ اگر کیریئرز اور اس میں جائیں تو نیشنل لیول پر ہم چیدہ نام لے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں سب سے پہلے تو بات یہ کہ آپ نے ایجوکیشن میں بایو ہر ایک نے پڑھنی ہے, آپ نے پڑھانی ہے, میٹرک میں بھی پڑھانی ہے. یو نیڈ گڈ ٹیچرس.
آپ نے ان کی بیسکس بنانے ہیں. تو سب سے بڑا جاب جو ہے بایولوجسٹ آج کل جہاں جہاں امپلائڈ ہیں وہ ہمارے اسکول سسٹم میں ہے, ہمارے کالج سسٹم میں, سرکاری غیر سرکاری تمام شعبوں میں جگہیں ہوتی ہیں اور بچے پڑھاتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھاتے ہیں. دوسری چیز جو ہے اس سے آگے آ جائیں تو گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارے پاس وائلڈ لائف کا ڈپارٹمنٹ ہے, دیٹ از بیسیکلی فار زولوجسٹس, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس انوائرمنٹل بایولوجی کے حوالے سے ہمارا جو اس ماحولیاتی ادارہ ہے پنجاب کا ہے, گورنمنٹ کا ہے, اس میں سیٹس آتی ہیں, بچہ کیریئر بنا سکتا ہے. اس کے علاوہ نیشنل لیول پر سب سے اچھی بات جو ہے وہ اب ایک نیا کنسیپٹ ہے جس کو کہ انٹرپرینورشپ کہتے ہیں, اینڈ دیٹ از یو برنگ دا نیو آئیڈیاز, انوویٹیو آئیڈیاز انٹو دی کلاسیکل سبجیکٹس. تو اس میں سوری اف آئی کنٹینیو, تو اس میں بچہ نئے ہورائزنس کو اسی کلاسیکل سبجیکٹ میں ایکسپلور کر سکتا ہے. ہی کین شی کین برنگ نیو آئیڈیاز. تو یہ ہمارا ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل پہ چلے جائیں, مکمل طور پہ جیسے آپ نے ابھی ڈسکشن کی کیریئرز کے والے اسکوپ, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ جب بھی کوئی سلیکشن لیتا ہے تو اس کی مین ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے کہ میرا اس میں اسکوپ کیا ہوگا. تو میں آپ سے فردر اسی حوالے سے سوالات کی طرف آؤں گا. تو سر جیسے کہ ابھی میم نے اسکوپ کے حوالے سے بات کی, سب سے مین چیز جو آتی ہے نا ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہے دلچسپی. تو ہمیں کیسے یہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سبجیکٹ کے اندر اپنا کیریئر پرسیو کر سکتے ہیں, اس کے اندر کون سی ٹریڈس ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کالج لیول پہ پڑھا رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ فرض, کیونکہ آپ کی طرف یہ آتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو آپ مائنڈ بنا کے کہ میں نے MBBS کرنا ہے, تو آپ کیسے اس کو بایو کی باقی فیلڈس کے اندر اس کی جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو کلاس لیول پر ہے. صحیح. کلاس لیول پر مین کہ ہم جب ٹیچ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو, اس کو ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا بیہیویئر ٹو ورڈز دا سبجیکٹ, ٹو ورڈز دا کلاس اینڈ ٹو ورڈز دا ٹیچر کیسا ہے. آیا کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو پک بھی کر رہا ہے اس ٹاپک کو یا نہیں پک کر پا رہا. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسرا, میں اپنی کلاس میں وقتاً فوقتاً ہر 10 to 15 منٹس کے لیکچر کے دوران میں ان سے مختلف کوشچن پوچھتا رہتا ہوں کہ بتائیں کیا پڑھایا آپ نے, کس طرح پڑھایا. ان کو مختلف اسائنمنٹس کی صورت میں جج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارا ایک ٹاپک ہے بایو ڈائیورسٹی کا. بایو ڈائیورسٹی مین ڈفرینٹ پلانٹس اینڈ اینیملس ان این ایریا. تو میں نے کیا کیا ابھی ریسنٹلی کلاسز میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ نے ایک اسائنمنٹ بنانی ہے, اس میں ہمارے ملتان کے جتنے بھی پلانٹس ہیں اور اینیملس ہیں ان کی ایک لسٹ بنا کر لانی ہے. صحیح. اس سے کیا ہوا, جب وہ لے کر آئے میں نے کہا یہ پلانٹس ہیں, یہ اینیملز ہیں, تو میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا یہ بایو ڈائیورسٹی آپ نے لکھ لی. صحیح. یہ بایو ڈائیورسٹی ہے. اس طرح ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی مجھے. اس طرح پریکٹیکلی میں نے ان کو جو ہے وہ کیا انگیج کر لیا. یہ بڑا بہتر. اور یہ یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ریڈنگ اینڈ لرننگ, دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین ریڈنگ اینڈ لرننگ. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ان کو ریڈ کروا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, ان کو لرن نہیں کروا رہے. جب تک ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو لرن نہیں کروائیں گے اس وقت تک وہ صحیح طریقے سے ریڈ آؤٹ کر کے بھی ہمیں آؤٹ پٹ نہیں دے پائیں گے. تو یہ میں نے ایک سمپل سا ایکسپیریمنٹ کیا, اور آپ یقین جانیں ہمارے جو کالج ہے وہ ایک بہت ہی لو سٹینڈرڈ, مین کہ وہاں پر جو پیئنگ کیپیسٹی ہے بہت کم ہے. والدین جو ہیں وہ بہت ہی ان کی جو انکم ہے بہت کم ہے, فائنانشیل بہت زیادہ ایشوز ہیں. وہ ایون کہ جو بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ شام میں مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم بکس بھی, ہمارے پرنسپل صاحب بھی, ہم بکس بھی ان کو, یونیفارم بھی ہم ان کو خود پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کو جو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, موٹیویٹ اس لحاظ سے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پڑھیں, اور ان کا جو ہے انٹرسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے. اور یہ جو انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے, اس سے ہمیں پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ بچہ انکلائنڈ ہے, یہ بچہ اس طرف آ رہا ہے, وہ پڑھنا چاہتا ہے, بایولوجی کو سیکھنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. اس سے پھر ہم جج کرتے ہیں, پھر ہم ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے ہم نے کالج میں ایک کیریئر کاؤنسلنگ کا جو ہے وہ سیمینار رکھا. ہم نے لوگوں کو بلایا, اسٹوڈنٹس کو, اپنے کالج کے اسٹوڈنٹس کو سب کو موٹیویٹ کیا کہ وہ وہاں پر جائیں. زولوجی کے حوالے سے, کیمسٹری کے حوالے سے, اور انگلش کے حوالے سے, اردو کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے کالج میں 4 BS چل رہے ہیں. ہم نے ان کو کاؤنسلنگ کی, ان کو بتایا کہ ان کی یہ ایڈوانٹیجز ہیں, ان کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ ایڈوانٹیجز ہوں گے.
تو یہ ہم گراس روٹ لیول پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو بچہ آ رہا ہے وہ ایک تو پینگ کیپیسٹی, ایک تو سٹریس میں ہے, سوشلی سٹریس میں ہے, ایک جو ہے پینگ کے حوالے سے سٹریس میں ہے. ہم ان کو بوسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم کو ان کو اس لیول تک لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سیکھنے کی طرف آئیں. ریڈنگ اینڈ لرننگ, ریڈنگ از سم تھنگ ایلس اینڈ لرننگ از سم تھنگ ایلس. ہم کیا کریں, بھیڑ چال چل رہے ہیں ہم, ریڈ پڑھیں کریمنگ اینڈ کریمنگ, مارکس اینڈ مارکس. بٹ آن دی ادر ہینڈ what will our output, ہمارا آؤٹ پٹ مارکس کے لحاظ سے تو بہت زیادہ ہے, 80% مارکس, 90% مارکس. ایون کہ آپ ان سے بعض دفعہ بعض سچویشن میں دیکھ لیں, ان سے کچھ پوچھ لیں, وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے. کیوں نہیں ڈیفائن کر پا رہے؟ ہم ان کو گراسروٹ لیول سے نہیں لے کے آ رہے, ہم ان کو لرن کرنا نہیں سکھا رہے, ہم ان کو صرف ریڈ کرنا سکھا رہے ہیں. لرننگ از سم تھنگ ایلس اینڈ ریڈنگ از سم تھنگ ایلس. میں اپنے کلاس میں یہی ان کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بیٹا آپ نے لرن کرنا ہے, ریڈ تو کرنا ٹھیک ہے, ریڈ جب تک, لیکن اس کو لرن کریں, اس کو پہلے سمجھیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے, اسی کے اندر اس کی ڈیفینیشن چھپی ہوئی ہے یا نہیں ہے. آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کریم نہ کرنا پڑے. اگر آپ کریمنگ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو جو ہے نا وہ لفظ بھول جائے. صحیح. ہمارے یہاں ہمارے کلاس میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے ایڈیمز دیے, انگلش کے ایڈیمز دیے, اور کوئی 100 کے قریب تھے. اب ان کو پوچھنے سر یہ اس کا پہلا لفظ بتا دیں. یہ ہمارا بہت بڑا ڈائلیما ہے. اچھا پہلا لفظ بتا دیں سر, پہلا لفظ بتا دیں, میں آپ کو سارا بتا دوں گا, سارا ایکسپلین کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کریم کیا ہوا ہے, اس نے سیکھا نہیں ہے. یہ سب سے بڑا جو ہمارا ڈرا بیک ہے آج کل کے ہمارے سسٹم کا, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کریم کرنا سکھا رہے ہیں. اور یہ بڑی بات ہے کہ اگر ہم ان کو لرننگ کی طرف لے کر آئیں گے تو خود بخود پھر آئیڈیاز بھی جنریٹ ہوں گے. میم جیسے ابھی آپ نے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بات کی کہ جب تک ہم بیسک نالج کو ہی نہیں ایک طالب علم جو سمجھ پائے گا تو وہ کیسے انٹرپرینورشپ کی طرف آئے گا, کیسے وہ آئیڈیاز جنریٹ کرے گا. تو کون سے انٹرپرینورشپ کے آئیڈیاز ہیں جو ہمارے یہاں پہ آپ مطلب ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ یونیورسٹی کو لیڈ کر رہی ہیں, اور کیونکہ باقاعدہ آپ خود بھی ایک فارن کنٹریز میں پڑھ کے آئی ہیں, آپ کی PhD ہے ایمینولوجی میں, اور نیدرلینڈ میں آپ نے وہاں پہ اپنا ایک نام اپنا بنایا ہے. تو میم کس طرح سے وہاں پہ فارن کنٹری کے اسٹوڈنٹ اور ہمارے پاکستان کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سبجیکٹ کے حوالے سے جو ہے نا دیکھ رہا ہے کہ انٹرپرینورشپ میں کس طرح ورک کر رہے ہیں؟ جی شعیب صاحب, ایسے ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, ابھی میں ایگری کرتی ہوں کہ ہم ڈگریز تو دے دیتے ہیں, لیکن نمبر بھی دے دیتے ہیں, لیکن نالج نہیں دیتے. جی, اور میں اس کو اسٹوڈنٹ کو یقیناً اس پر نامینیٹ نہیں کرتی کہ ان کا قصور ہے. میں نے آپ سے جو بات ابھی کی وہ یہی کی کہ گو بیک ٹو دا 10-20 ایئرز, اور وہاں سے ڈائلیما اسٹارٹ ہوا. اس میں ہم بھی شامل ہیں, ہم بھی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے. آنیسٹلی اسپیکنگ آئی واز آلسو دا کینڈیڈیٹ. لیکن جب نہیں بنتے دین یو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے لائن چینج کرنی ہے. ویئر از یور انٹرسٹ؟ آپ بینکنگ میں جاتے ہیں, آپ کمپیوٹر میں جاتے ہیں, آپ انجینئرنگ ڈبل میتھس کر کے بھی, اس زمانے میں اب بھی ہوتا ہے, ڈبل میتھس کر کے آپ انجینئرنگ کی سائڈ پہ چل جاتے ہیں. دی ایونیوز آر اوپن. لیکن جو ہمیں ڈیڈیکیٹڈ پرسنس چاہیے, جو ہمیں چاہیے, وہ سب سے پہلے ٹیچر کا رول آتا ہے. میں تو ٹیچر کو نامینیٹ کرتی ہوں کہ آپ کلاس روم میں سے لے کر ایگزامینیشن ہال تک ان کو نالج کے اوپر لے کے آئیں. ابھی ہمیں بہت بگڑی ہوئی صورتحال فیس کرنا پڑتی ہے. ہم سیل کی ڈیفینیشن بھی پوچھ لیں, وہ بھی پروڈیوس نہیں کر پاتے. تو میں بچوں کو کبھی یہ نہیں سمجھتی کہ وہ قصوروار ہیں, میں سمجھتی ہوں سسٹم قصوروار ہے, اور میں ہمیشہ سسٹم کے بارے میں کہتی رہتی ہوں, وربل ہوں. تو ہم نے یہ سسٹم تو یہاں ایگزسٹ کرتا ہے, وہاں بالکل ایگزسٹ نہیں کرتا ہالینڈ میں. اور ہو سکتا ہے کہ میری جو گرومنگ میں تھوڑا بہت فرق آیا ہے, یا جو ہے ویسے تو گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. ہماری فیملی میں کبھی پریشرز نہیں ڈالے گئے. وٹ ایور یو وانٹ ٹو بی ڈو اٹ نائسلی, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو نائسلی کرو. ابھی بھی میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. آئی پریکٹس سیم ان مائی فیملی الحمدللہ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتے ہیں. وی ہیو دی سوسائٹی which has many taboos, many norms, جس کو ہم پورا کرتے رہتے ہیں. نہیں میرا بچہ ادھر پہنچے گا تو میں خوش رہوں گا, میں کہلاؤں گا کہ میں سکسیزفل ہوں. یہ پیرنٹس نے سٹارٹ کیا, وہی چیزیں ہم نے نیکسٹ جنریشن کو دے دی ہیں. لیکن ابھی بھی ہماری بہت ساری جنریشن ہے جو اس کو فالو نہیں کرتی ہے. باہر والے جو بچے ہیں وہ تب آتے ہیں پڑھنے کیونکہ وہاں فیس بھی بہت ہائی ہے. جب وہ انٹینشنلی وانٹ ٹو ڈو دا PhD, دے وانٹ ٹو ڈو دا ماسٹر, دے وانٹ ٹو ڈو دا MS. یہاں اس طرح نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے سو میرا بچہ جو ہے وہ لمز میں بھی پڑھ لے گا, نسٹ میں بھی پڑھ لے گا. میرا بچہ
کسی میڈیکل اچھے اس سے وہ بھی کر لے گا. پیسہ از ناٹ انوالوڈ دیر. وین یو ٹیک آؤٹ دا منی آؤٹ آف دا ایجوکیشن خود ہی سیدھی ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کا ہیلتھ سسٹم, اف یو ٹیک آؤٹ دا منی آؤٹ دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. تو میرٹ آ جاتا ہے, پیسہ ہٹا دیں, میرٹ کو لے آئیں. جو بچہ واقعی 24 گھنٹے ایز اے ڈاکٹر وارڈ میں کھڑا ہو سکتا ہے وہ جائے گا ہی جائے گا, وہ ڈاکٹر بن کے رہے گا. میری فیملی میں ایسی ماشاءاللہ بچی ہے جو شی از سو ڈیڈیکیٹڈ کہ وہ اس کو آپ 100 آپشنز اور دے دو, آج یہ کر لیں یہ کر لیں, شی گوز ٹو دا ہاسپٹل بیکاز شی از اے ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹر. وی نیڈ ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز. یہ نہیں کہ آپ نے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانا ہے بس. اسی طرح وی نیڈ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرس. تو ٹیچرس جو ہیں وہ نالج سے آتے ہیں. ٹیچرس جو ہیں صرف وہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے, میرا بتانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے بچوں کو, انٹرنیٹ پہ سب کچھ موجود ہے. ٹیچر کا کام ہے مشکل سبجیکٹ کو آسان کرنا, اور آسان کو مشکل کرنے والے کو میں تو ویسے ٹیچر نہیں سمجھتی. مشکل کو مشکل بنا کے پڑھانا اٹ از وکٹمائزیشن آف دا اسٹوڈنٹ. تو کچھ تو ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم وہاں سے وہ سلائیڈز چلاتے ہیں کہ یہ سلائیڈز چل رہی ہیں اینڈ دا ٹیچر از ریڈنگ دا سلائیڈز and students are listening to that. I'm talking about the Bahauddin Zakariya University and the other universities as well. naam nahi lena chahiye tha but that goes, it's fine. So it is a trend. It is a trend. ji, it's a trend. تو کلاس روم میں تیار ہو کے جائیں, اپنا لیکچر تیار کر کے جائیں اور اس کو آسان کر کے جائیں. مشکل کو آسان کر کے جائیں اور آسان پڑھائیں, اور اس کے بعد سے کہیں گے ڈو دا ریڈنگ. تو نالج کو پریفر کریں, ڈگری کو آپ ختم کریں. ڈگری از نتھنگ. جیسے میں نے ڈاکٹرز کی مثال دی, ڈگری تو لے لیتے ہیں, دے کی ناٹ اسٹینڈ ان دا وارڈ, 2-4 بچوں کو بھی وہ اٹینڈ نہیں کر سکتے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی جو اندر سے آتی ہے جی, وچ از دی کمٹمنٹ ٹو یور دا سبجیکٹ, وچ از دی کمٹمنٹ ٹو یور پروفیشن, اس کی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے تمام شعبوں میں. میں صرف ٹیچنگ کی بات نہیں کر رہی, تمام شعبوں میں جو ہے یہ ضرورت ہے ہمیں. اور اس کے علاوہ جو واقعی ورکرز ہیں وہ ہمیشہ بیک فٹ پہ رہتے ہیں, تو فرنٹ لائنرز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں جو دے ورک ان ٹو دا سوشو اکنامک سسٹم. تو سوشو اکنامک سسٹم کا ٹیچر سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ بی جسٹ ٹیچرس. اچھا مجاہد صاحب, جیسے ابھی میم نے ڈسکس کیا تھا سیل بایولوجی سے اسٹارٹ کیا اور پھر ڈفرینٹ ان کی فیلڈس کے حوالے سے ڈسکس کیا, تو بایو میں کون کون سے اس کے مطلب ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں یا کون کون سے مطلب ایسی اس کی سب فیلڈز ہیں جس میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اپنا کیریئر پرسیو کر سکتا ہے آفٹر ایف ایس سی یا انہی سبجیکٹس, کیونکہ ایف ایس سی اور میٹرک لیول پہ پڑھیں تو الٹیمیٹلی جو سب سے بڑا ہمارا جو ہے وہ ایم بی بی ایس کے حوالے سے, صحیح, بیچلر ان میڈیسن, بیچلر ان سرجری, پھر بی ڈی ایس ہے, اس کے بعد بی ایس کے کورسز آ جاتے ہیں. جو بایولوجی کے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, زولوجی, بی ایس زولوجی میں جا سکتے ہیں, کیمسٹری میں جا سکتے ہیں, باٹنی میں جا سکتے ہیں, سائیکالوجی میں جا سکتے ہیں, انگلش میں جا سکتے ہیں, ایم ایل ٹی کورسز ہیں, فارمیسی میں جا سکتے ہیں, ایگریکلچر میں جا سکتے ہیں. دیز آر دا کورسز which were offered after the FSC. اچھا سر, جب بی ایس میں بایو کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب بایولوجی اسٹارٹ کی جاتی ہے بی ایس سی کے اندر یا بی ایس لیول پہ, تو اس میں کون کون سے اسپیشلسٹ سبجیکٹ مطلب جو جس میں اسپیشلائزیشن کروائی جاتی ہے کہ وہ ایک پیور بایولوجی کے سبجیکٹس ہیں؟ جینیٹکس ہے, ایکولوجی ہے, انوائرمنٹل بایولوجی ہے, اور انٹومولوجی ہے, پیراسائٹولوجی ہے, and fisheries and aquaculture ہے. These are different subjects which were offered after the BS. صحیح. اچھا میم, جیسے کہ ان سبجیکٹس میں کچھ ایسے سبجیکٹ بھی ہیں جیسے آپ نے ابھی انٹرپرینورشپ کی بات کی, اور ہمارے یہاں پہ جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے کہ اگر جاب نہیں مل پاتی تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کچھ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ارننگ, ڈیلی لائف کی ارننگ اسٹارٹ کر لے. جی بالکل کر سکتا ہے. زولوجی میں سب سے پہلے تو ہمارا بڑا فشریز کا بڑا رول ہے. زولوجی میں پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں فشریز کا بڑا ڈپارٹمنٹ, رچ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اور فشریز جو ہے وہ ویٹرنری میں بھی آتی ہے, لیکن اوریجن ہمارے سے ہوئی یعنی زولوجی سے ہوئی. فش اینڈ ایکوا کلچر میں آتا ہے کہ یو کنٹریبیوٹ فار دی پروڈکشن آف پروٹین فار دا کنٹری اینڈ ڈیفینیٹلی یو ارن دا منی. آپ کو پیسہ بھی ملتا ہے اور آپ اپنے ملک کے لیے اپنے لوکل نیڈز کے مطابق چھوٹے پونڈ سے بڑے پونڈ کی طرف پھر آپ میں زیادہ آپ کو آتا جائے, فائدہ ہوتا جائے فائنینشلی, آپ اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں, تو آپ اس میں ڈفرینٹ قسم کے ایکوا کلچرز ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایکوا کلچر کے علاوہ سیری کلچر ہے, یہ جو
ہمارے ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں وہ ہے، اس کا کلچر لاہور میں کافی لوگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی جی ہے پروٹینز جو ہیں they are very into the supplements of the human diet. Hay proteins, اور hay proteins جو ہیں they are coming from the whey proteins, they are coming جس کو خشک پروٹین کہتے ہیں، جو پاؤڈرز استعمال ہوتے ہیں فار فزیکل انڈیورنس اینڈ ایکسرسائز کے لیے، وہ سارا جو ہے وہ ورم سے آتا ہے، سنڈیاں جنہیں عام الفاظ میں کہتے ہیں، وہاں سے آتا ہے. وہ بھی کلچرز ہماری لڑکیاں بھی کر رہی ہیں، چھتوں پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ بچیاں کرتی ہیں. اس کے علاوہ بی کلچر جس کو ایپی کلچر کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، شہد اردو میں پتہ نہیں اس کو مغز بانی تو نہیں، مغز بانی کہتے ہیں، مغز بانی کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں. نان پروفیشنل لوگ بھی کرتے ہیں، ہمارے زولوجسٹ بچے بھی کرتے ہیں، پروفیشنل لوگ بھی کرتے ہیں. اور سوات ایبٹ آباد اس سائڈ پہ بہت زیادہ ہے. اور مظفر گڑھ کی طرف چلے جائیں، جیسے ہم ساؤتھ پنجاب میں بیٹھے ہیں، ملتان ہو گیا، جھنگ ہو گیا، شورکوٹ ہو گیا، شیخ پورہ تو خیر اپر میں آ جاتا ہے، شورکوٹ تک بہت پونڈز نظر آئیں گے آپ کو. تو سارے یہ ایکوا کلچر چلا رہے ہیں بچے. اور جو انٹرپرنورشپ ہے وہ تھوڑی سی اس سے ڈفرینٹ ہے. یہ نون ہیں کہ دیز آر دا نون لائنز اور ایونیوز فار دا اسٹوڈنٹس. تو جو نئے ایونیوز ہیں وہ مختلف قسم کی اپنی سیلف سسٹین آئیڈیاز ہیں، یعنی گھر کے اندر یا اپنے اگر ریسورسز اویلیبل ہیں تو وہ بچے اپنے ذہن اور اپنے سوچ اور اپنی نالج کو یوز کرتے ہوئے نیو آئیڈیاز جو ہیں وہ زولوجی میں لے کر آئیں. جیسے کہ زولوجی میں نیو آئیڈیا کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے تو ہم ایک کلاسیکل سائنس ہیں لیکن ہم ایک اپلائیڈ سائنس بھی ہیں. تو ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہم اس کو اینٹو کا نام لیا ڈاکٹر صاحب نے، اینٹومالوجی. یہ ہے پیسٹ کنٹرول، بڑا کامن ہے. پھر پیسٹ کے ساتھ کیمیکلز آ جاتے ہیں، تو کیمیکل سے جو ہے ہم بایولوجیکل وارفیئر کو پریفر کرتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ایک انسیکٹ کی انفیسٹیشن دیکھی ہے کراپ پہ، تو آپ وہاں برڈ انٹروڈیوس کر دیں جو اس کو کھاتا ہے، دیٹ از دا پریڈیٹر، بجائے اس کے کہ آپ کیمیکلز یوز کریں کیونکہ آپ انوائرمنٹ خراب کر رہے ہیں. تو یہاں پر بچے بہت سارا انپٹ دے سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنا کر اور وہ کر کے اس کو ریفائن کر سکتے ہیں انہی فیلڈس کو. صحیح. اچھا سر، یہ بیولوجی کا جیسے میم نے ابھی ڈسکس کیا، کافی زیادہ مطلب آپس میں کو ریلیشن ہے، کافی سارے فیلڈز ہیں جس میں انسان ورک کر سکتا ہے. تو فوڈ کے حوالے سے، کیونکہ آج کل دنیا کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ غذائی قلت کا شکار ہیں، اور بعض اوقات تو بس ہمارے یہاں پہ جو نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو مطلب باڈی بلڈنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک خاص قسم کی غذائی چیزیں ان کے لیے تیار کی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے بایولوجی کا کیا کردار ہے؟ میڈم نے جس طرح بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ جو ہے نا وہ پروٹین کے حوالے سے، پروٹین جو ہے نا وہ جس طرح میگٹس کو آپ جو ہے آن دا فلور جو ہے وہ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس طرح بھی جو ہے جو پروٹین کی جو ضروریات ہیں اسے پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں فش کلچر کا بھی میڈم نے ذکر کیا، بہت بہتر طریقے سے انہوں نے بتایا فش کلچر کے حوالے سے ہے. اور فش کلچر اور فارمنگ ہے، کیٹل فارمنگ ہے، اس کو بھی ہم جو ہے وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیٹل فارمنگ بھی کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. ایک نارمل پرسن جو کہ اتنی زیادہ اس کو انٹروڈیوس نہیں کر سکتا ماڈرن ٹیکنالوجی کو، ہمارے اسٹوڈنٹس اس کو یوز کر کے جو ہے نا وہ اس میں بہتر طریقے سے جو پروٹین کی جو کمیاں ہیں اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. اچھا میم، جیسے ابھی آپ 21 سال ایک بڑی معنی رکھتا ہے اور آپ نے تعلیم دی ہے بایولوجی کے شعبے کے اندر، تو میم مطلب آپ نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا ہے، نیشنل اسٹوڈنٹس کو بھی آپ نے پڑھایا ہے. تو سلیبس کے حوالے سے ہم بات کریں تو کیا ہمارا جو پاکستان میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے نیشنل لیول پہ، تو کیا یہ اب میٹ کرتا ہے انٹرنیشنل لیول کے سبجیکٹس کے حوالے سے؟ بہت اچھے سے میٹ کرتا ہے. صحیح، بہت زبردست میٹ کرتا ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی ہماری میٹنگ تھی، HEC نے اس پہ دوبارہ سے سیکنڈ تھاٹ، تھرڈ تھاٹ، فورتھ تھاٹ ہم نے دیا ہے اس کو. میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ زولوجی کے کچھ لوکل ڈیمانڈز ہیں، زولوجی کی کچھ نیشنل ڈیمانڈز ہیں، زولوجی کی کچھ انٹرنیشنل ڈیمانڈز ہیں. تو I have been the part of that curriculum development committee, and alhamdulillah we have worked really hard to enrich more zoology and more modern subjects of zoology into the curriculum. تو کریکولم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کریکولم کی ایپلیکیشنز اور اس کو فالو کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کریکولم پورا پڑھایا جائے
اور جو آؤٹ کمز ہیں یعنی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, اس سبجیکٹ میں کیا پڑھایا جائے گا, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کا آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, واٹ آر دی آؤٹ کمز آف دیٹ لرننگ آؤٹ کمز کہتے ہیں ان کو. تو وہ لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ ٹیچر کے ہاتھ میں ہیں. وہ جو 1 گھنٹہ آپ نے ان کو پڑھانا ہے, اس میں آپ اس کے مانیٹر ہیں, آپ اس کے 1 گھنٹہ آپ کو مطلب بچے نے اپنی لائف کا دیا ہے اس سبجیکٹ کا. سو گیو دیم ویری گڈ آؤٹ کم آف دیٹ. تو وہ آؤٹ کمز بنے ہوئے ہیں HEC کے, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان اس پر ہمیشہ رینیو اینڈ ریویو کرتی رہتی ہے, اور وہ بھی انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ کنیکشن میں ہوتے ہیں. تو ہمارا جو زولوجی کا, بایولوجی کا, باٹنی کا جو بھی کریکولم ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ ہے, اور وہ انٹرنیشنل لیول کا ہے. اس میں سارے سبجیکٹس انٹرنیشنل لیول کے پہلے بھی پڑھائے جا رہے تھے اور اب بھی پڑھائے جا رہے ہیں. کچھ ماڈرن سبجیکٹس میں بتانا چاہوں گی جو کہ انٹرنیشنل لیول پر ہیلپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس بایولوجی کے. دیکھیں, انڈسٹری میں بایولوجسٹس کی ضرورت ہے. بالکل, انڈسٹری کے بغیر یہ دنیا نہیں ہے. بہت وسیع فیلڈ ہے, بہت وسیع فیلڈ ہے. پھر انڈسٹری میں ایک آتی ہے آپ کی میڈیکل انڈسٹری, بایو میڈیسن. وٹ از بایو میڈیسن؟ اٹ از بایولوجی. دیکھیں, آپ اس کو ایک کیمیکل سے ڈیل کر رہے ہیں ایک سچویشن کو. آپ کی پوری انڈسٹری, ابھی جب کرونا آیا تھا, لیٹس گو بیک ٹو دیٹ, تو کرونا میں کتنی بری حالت ہو گئی تھی پوری دنیا کی. دیٹ کیم ٹو اے ہالٹ کہ زندگی ختم ہوتی نظر آئی. تو کہاں پہ کس نے کام کیا؟ بایولوجسٹ نے کام کیا. اس کا فوراً سیکوینس نکالا کووڈ کے وائرس کا, اس کا RNA کا سیکوینس لینے کے بعد اس کے سیکوینسنگ کے اگینسٹ ویکسینز بنائی گئیں, جو کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی, تھینکس ٹو دا یورپ اینڈ دا چائنا, کہ جنہوں نے ہمیں یہ ہیلپ آؤٹ کیا. اور ہماری جو لوکل انسٹیٹیوٹس تھے, ہیلتھ NIH ہے ہمارا, اس نے اس میں سارا کنٹریبیوٹ کیا. اور کنٹریبیوٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ہمیں سب کو ویکسین لگی, اور آہستہ آہستہ نیچر نے اپنا کورس لیا, اور وہ جو وائرس تھا وہ وائبل نہ رہا ہمیں اتنا زیادہ افیکٹ کرنے کا. تو کرونا تو ابھی بھی ہے, اٹ از ایوری ویئر, لیکن ہم نے ڈیولپ کر لی امیونٹی, اور اس کی جو پیتھوجینسٹی تھی وہ کم ہو گئی. تو اس کی وجہ سے وائرس از دیئر بٹ وی آر سیف الحمدللہ, اللہ خیر کرے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بایولوجسٹ آر دا فرنٹ واریئرز آف دا کووڈ-19, یہ نہ بھولیے گا. اور یہ جو ہے نا نیو وارفیئر جو ہے, اس میں یہ چیز آنی ہی آنی ہے. پیتھوجنس جو ہیں وہ بھی ایوالو ہوتے ہیں, جیسے ہم ایوالو ہوتے ہیں, وہ بھی ایوالو ہو رہے ہیں. تو کسی وقت بھی کوئی وائرس, کوئی بیکٹیریا اس حد تک آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے جو آپ کو ڈیمیج کر سکے, آپ کی پاپولیشن کو ڈیمیج کر سکے, اور پھر اس وقت آپ کو بڑے ڈراسٹک میئرز لینے پڑتے ہیں. سارے جہاز رک گئے, سارے بحری جہاز رک گئے, ساری کلاسیں بند, سب کچھ. تو بایولوجسٹ نہ ہوتے تو آج وہ وائرس کی ویکسینز بھی نہ ہوتی, اور آج ہم یہاں پہ پھر بیٹھے بھی نہ ہو, اس پر بات نہ کر رہے ہوتے. جی, بایولوجسٹ کا ہے. جی جی بالکل. اچھا سر, کیونکہ دیکھتے ہیں میٹرک میں ایک اسٹوڈنٹ جب انٹرمیڈیٹ میں آتا ہے تو ہمارے کالجز میں ایک میرٹ ہے. تو کیا میرٹ ہے ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو جب وہ آ کے اپنا سبجیکٹ جو ہے ایز اے بایو وہ سلیکٹ کرتا ہے؟ ڈفرینٹ کالجز میں ڈفرینٹ جو ہے نا وہ میرٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ہم جیسا کہ میں اپنے کالج کا ذکر کروں گا, ہم نے ایک ایڈمیشن ڈیسک بنایا ہمارے پرنسپل صاحب نے. تو جو بھی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے تھے ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے تھے, ان سے پوچھتے تھے کتنے مارکس ہیں, ان کا فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ لو مارکس لے کر آتے تھے, کہتے جی ہم نے میڈیکل پڑھنا ہے. ہم ان کو کاؤنسلنگ کرتے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہے, آپ اس میں نہیں چل پاؤ گے, آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. ان کو ہم کاؤنسلنگ کرتے, ان کے بعد ان کو بتاتے کہ یہ فیلڈ آپ چوز کر سکتے ہیں. میڈیکل فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں, نان میڈیکل فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں, ICS میں جانا چاہتے ہیں, ICOM میں جانا چاہتے ہیں, یا آرٹس کے سبجیکٹ لینا چاہتے ہیں. تو یہ جو میرٹ ہے یہ ڈفرینٹ کالجز کا ڈفرینٹ میرٹ جو ہے نا, اور وہ ایڈمیشن کمیٹی اس کو جو ہے وہ کیا کرتی ہے, نومینیٹ کرتی ہے کہ ہمارا اس دفعہ کا میرٹ یہ ہوگا میڈیکل کے لیے, اس دفعہ کا میرٹ ہمارا نان میڈیکل کے لیے یہ ہوگا. تو اس سال کیا میرٹ تھا آپ کے علمدار کالج؟ ہمارا علمدار کالج کا جو میرٹ تھا وہ میڈیکل کے لیے وہ فرسٹ ڈیو تھا, نان میڈیکل کے لیے بھی فرسٹ ڈیو تھا. باقی ICS اور اس کے اسی حساب سے ان کو جو ہے وہ جو ہے نومینیٹ کیا تھا ہماری ایڈمیشن کمیٹی نے. صحیح.
اچھا سر، ایک جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ ہم نمبر دوڑ میں آ چکے ہیں، پھر ان نمبر دوڑ کی بنیاد پہ پھر ہم مطلب بچوں کو سبجیکٹ سلیکشن کے اوپر بھی نمبر ان کے میئر کر رہے ہیں کہ کتنے مارکس ہیں. لیکن دوسری طرف میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ ہم نے کیریئر کو ہم نے ایڈمیشن ڈیسک بنایا اور وہاں پر ان کی کاؤنسلنگ کی. نمبر کے بعد ان کو آبزرو کیا کہ بایولوجی میں کیا حوالے سے کیا یہ بچہ چل سکتا ہے، کیمسٹری پڑھ سکے گا، فزکس پڑھ سکے گا، میتھمیٹکس کو انڈرسٹینڈ کر سکے گا. دوسری طرف میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی اصل میں نمبرز میں اس کی پرواہ بھی نظر آتی ہے کہ کیا اتنے پرواہ دی ہے اس سبجیکٹ کے اوپر، اتنا فوکس کیا کہ جتنا ہمیں ضرورت ہے، اور وہ مارکس کے ذریعے ہم اس کو میئر کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف میں آپ سے یہ بھی گزارش یہ بھی میں کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو آبزرو بھی کیا ہے. صحیح. بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس، میں ابھی ریسنٹلی کی بات بتاتا ہوں، 800 پلس مارکس ہیں اس بچے کے، میڈیکل کہتا ہے جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میڈیکل، 800 پلس مارکس میڈیکل کے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کاؤنسلنگ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو، میں نے اس کو، ہمارے وائس پرنسپل صاحب نے ہم سب نے بیٹھے اس کو، ہم نے کاؤنسلنگ کی. ہم نے اس کو بتایا کہ یہ آپ کو یہ اس طرح سے اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس طرح سے ہم آپ کو سمجھائیں گے، آپ کی الگ سے کلاسز ہم کنٹینیو کروائیں گے، دوسرے ٹیچر سے ریکویسٹ کر کے ہم اس کو الگ سے آپ کو ٹائم دیں گے. اب وہ کاؤنسلنگ سے ذریعے ہم نے اس کو جو ہے نا وہ 800 پلس مارکس والے کو بایولوجی میں دوبارہ ہم نے اس کو لے کے آئے تاکہ وہ سمجھے. اگر وہ نہیں چل پاتا تو پھر ہم اس کو جو ہے دوسرے طریقے سے اس کو جو ہے دوسرے سبجیکٹ کی طرف لے کے جائیں گے. صحیح. اچھا میم، کیا دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں اب جو بایو کا سبجیکٹ ہے تو اس میں کیا مطلب ایڈمیشن کی جو ریشو ہے وہ پچھلے سالوں کی نسبت انکریز ہوئی ہے یا ڈیکریز ہوئی ہے؟ ویری ریسنٹلی تو ڈیکریز ہوئی ہے، لیکن یہ زیادہ نہیں رہے گا ٹرینڈ. جی یہ زیادہ نہیں رہے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم سارے بھیڑ چال میں آئی ٹی کی طرف چلے گئے ہیں، کمپیوٹرز کی طرف چلے گئے ہیں. سیچوریشن ہو جائے گی، جیسے میڈیکل کی طرف گئے تھے سیچوریشن ہو گئی، جیسے بینکنگ اینڈ فائنانس کی طرف گئے سیچوریشن کر لی. اب ہم اس کی طرف سیچوریشن کریں گے کمپیوٹرز کی طرف، اور کچھ اس میں سے فٹسٹ جو ہیں وہ نکل جائیں گے. باقی جو مڈل اینڈ مڈل سے نیچے والا بچہ کلاس، یعنی ایک کلاس میں 3 طرح کے ہم سمجھتے ہیں گریڈز کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارا ٹاپ کا بچہ، ایک ہوتا ہے ہمارا مڈل لائنر جو سب سے میکسیمم تعداد ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے ہمارا بیچارہ آؤٹ لائر جو فیل والا گروپ میں آ جاتا ہے. تو یہ 3 ہماری کیٹیگریز. تو مڈل کیٹیگری میں سب سے میکسیمم اسٹوڈنٹ فال کرتا ہے. اب جاب ہنٹ پر جو بینیفٹ ملتا ہے وہ ملتا ہے ٹاپ کے 3 4 5 بچے. ٹھیک ہے. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا 50 60 اسٹوڈنٹس؟ واٹ دے ہیو ٹو فائنڈ دیئر وے اگین. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ اس کو بھیڑ چال کہہ لیں، لفظ اچھا نہیں ہے لیکن یہ ہے ہمارا کلچر، اور سب کمپیوٹر پہ جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے بھی بڑے اچھے داخلے کر لیے، باٹنی والوں نے بھی کر لیے، بایو ٹیکنالوجی نے، یہ سارے بایو کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، مائکرو بایولوجی نے بہت اچھے داخلے کیے. اور انشاءاللہ ہم اور اسی طرح اپنی ایفرٹ جاری رکھیں گے، اس سبجیکٹ کو زندہ رکھیں گے. اور اس سبجیکٹ کے حوالے سے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے بچوں کے لیے ایونیوز جو کریکولم بنایا اور جو کیا ایونیوز کھولے ہیں، وی ہیو اوپنڈ دا ایونیوز، بند کرنے کے بجائے وی ہیو اوپنڈ. اور ہم نے وہ ریولوشنرائز کیا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، بینگ ریسپانسبل ٹیچرز، کہ اس سبجیکٹ کو ماڈرنٹی کی طرف لے جائیں، اپلیکیشنز کی طرف لے جائیں، اور بچے کی پلیسمنٹ بیٹر ہو سکے. صحیح. اچھا میم، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو فیمیلز ہیں ان کا رجحان بایو کی جانب ہوتا ہے، اور میلز جو مطلب ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا رجحان آج کل کمپیوٹر فیلڈ میں زیادہ ہے. تو کیا مطلب اس میں کیا اسکوپ فیمیلز کے لیے اور میلز کے لیے ڈفرینٹ ہیں بایو میں، یا سب کے لیے سیم اسکوپ نظر آتا ہے؟ سیم اسکوپ ہے، لیکن بایولوجی میں ایسا ہے کہ آپ اس پہ چلے جائیے ایف ایس سی پہ، اور جب ایف ایس سی ہوتی ہے تو ہمارے پاس آلموسٹ 50% بایو پڑھتی ہے، یعنی میتھس اور بایو والے 50-50 ہی ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اس کے اسپیشلائز پر آ جائیں، یعنی بی ایس پر آ جائیں، اے ڈی ایس پہ آ گئے آگے، تو اس وقت جو بوائز ہیں نا، دے فائنڈ اٹ بورنگ ایز ویل ایز نان پروڈکٹیو آنیسٹلی، اینڈ دے چینج دا فیلڈ. وہ فیلڈ چینج کر کے کمپیوٹرز کی طرف چلے جاتے ہیں، میتھس کی طرف چلے جاتے ہیں، بزنس کی طرف چلے جاتے ہیں. کیونکہ بچے پہ، ایک لڑکے پہ زیادہ پریشرز ہوتے ہیں، فیملی پریشر زیادہ ہوتے ہیں. ہم لوگ ایک غریب نیشن ہیں، اور ہمارا بچہ جو ہے وہ، میں یہی ان کی باتوں سے ڈاکٹر صاحب کی یہی اندازہ لگا رہی تھی کہ سوشل پریشرز آر ہارڈر اینڈ فاسٹر ایز کمپیئر ٹو دا ایکیڈیمک پریشرز. ایکیڈیمک پریشر کی یہ وجہ نہیں ہے ہمارا بچہ نالائق ہے، بالکل بھی نالائق نہیں ہے.
لیکن جو سوشل پریشرز ہیں وہ اس کو پڑھنے کے لیے اور پریشان رکھتے ہیں. تو وہ جو ذہنی کوفت اور پریشانی ہے نا بچے کی, وہ پہلے ماں باپ اس میں رول پلے کرتے تھے, ٹیچرز رول پلے کرتے تھے, پریشانی کو دور کیا کرتے تھے, فرسٹریشن کو دور کرتے تھے, انگزائٹیز کو ایڈریس کرتے تھے. اب ہر کوئی اپنے من موجی میں ہے, کوئی کسی کے انگزائٹیز کو ایڈریس نہیں کرتا. تو وہ جو بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کو آپ نے اگر واقعی کچھ اپنی ہی لیے ہی امپورٹنس اس کو سمجھائیں تو وہ اپنے آپ کو امپورٹنس دے کر اپنے کیریئر کو اپنے بلڈ کر سکتا ہے. تو بچیاں ہمارے پاس زیادہ آتی ہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ دے کنٹینیو دا لائن, اور ٹیچنگ میں آگے لڑکیاں پریفر کی جاتی ہیں آج کل. اس کی ریزن یہ ہے کہ دے آر مور پنکچوئل, مور ایکسپریسو ٹو دا اسمالر کڈس. یعنی اسکولز میں بچوں کو وہ جو خواتین ٹیچرز ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھا ڈیل کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا میل ٹیچرز. چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں, اس لیے وہ پھر کنٹینیو کرتی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا سر, جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کون کون سے ادارے ہیں ملتان میں یا ہمارے جنوبی پنجاب کے ایریے میں جو انٹرمیڈیٹ کی کلاسز کو جو ہے نا آفر کر رہے ہیں, کون کون سے کالجز ہیں؟ آلموسٹ آل کالجز, سول لائن کالج, سائنس کالج, ملت کالج, علمدار کالج, ولایت حسین کالج, یہ مین کالجز ہیں ہمارے ملتان کے. بوائز کالجز ہیں, کچھ کو کالجز ہیں, کچھ بوائز کالجز ہیں. تو ادھر فیمیل کالجز بھی ہمارے جو ہے نا وہ ایف ایس سی میڈیکل کو جو ہے نا آفر کر رہے ہیں. فاطمہ جناح کالج ہے, شارق عالم کالج ہے, بوسن کالج, بوسن روڈ کالج ہے, 6 نمبر چنگی کالج کہلاتا ہے. اور ہمارے نواب پور کالج ہے, ادھر سے مظفر آباد کالج ہے, اور بستی ملوک کالج ہے, راما کالج ہے ہمارا, ممتاز آباد کالج ہے, جلال پور کے کالجز ہیں ہمارے, شجاع آباد کے کالجز ہیں. آلموسٹ ہر کالج میں ہمارا جو ہے نا میڈیکل کا جو ہے وہ سبجیکٹ کو جو ہے وہ آفر کیا جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا میم, آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا پروگرام کیونکہ لائیو ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ساتھ ہی وہ ڈسکس بھی ہو رہے ہوتے ہیں پروگرامس کے حوالے سے, تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے خاص کر ان اسٹوڈنٹس کو جو بایو کو ایز اے کیریئر پرسیو کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل کریں, بایو کو پرسیو کریں. اس کی اس میں نہ آئیے کہ بایولوجی کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں نے کہا نا, آپ اپنے لوکل انوائرمنٹ میں دیکھیں تو بھی بہت فیوچر ہے. آپ کہ اگر لیٹ سے یو آر این اونر آف لینڈ تو آپ اس پر اچھی طریقے سے آپ اپنے کیٹل فارمنگ کر سکتے ہیں. اگر لیٹ سے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اینڈ یو آر لوکنگ ٹورڈز دا گورنمنٹ, تو گورنمنٹ کے بہت سارے سیکٹرز ہیں, ورلڈ وائڈ فیڈریشنز ہے اس کی, WWF جیسے کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے انوائرمنٹل والے ہیں, وائلڈ لائف والے ہیں, وائلڈ لائف میں ہے, فشریز میں ہے, جابس آتی رہتی ہیں. یہ نہیں کہ جابس ختم ہو گئی ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, جابس آتی رہتی ہیں. زو کیپنگ میں, زو میں بھی آتی رہتی ہیں جابس. ہمارے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ بھاولپور میں ڈپٹی ڈائریکٹر بیٹھے ہیں, تو ہمارے اب ماشاءاللہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں. اسی طرح فشریز اینڈ ایکوا کلچر میں بہت ساری جابز آتی ہیں, اگر آپ نے جاب بھی کرنی ہے. نہیں تو آپ اپنے حد تک زولوجی اور باٹنی لرن کر کے فارمنگ اینڈ اس طرف بھی جا سکتے ہیں, جو کہ آپ کو اپنی فوڈ سیکیورٹی, اپنی فیملی کی, اپنی نیشن کی فوڈ سیکیورٹی دے گی. اور اس کے علاوہ اگر آنا چاہتے ہیں تو میں تو بہت سارے کم ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس, لیکن میں نے پروموٹ کرتی ہوں, انکریج کرتی ہوں. میرے سے کوئی بھی آئے اور ریفرنس مانگے کہ میں نے ملک سے باہر جانا ہے, تو میں نے کہتی ہوں کہ آپ ضرور جائیں اور واپس آئیں, واپس بھی آئیں اور یہاں آ کر اپنی سروسز دیں, لیکن آپ باہر جائیں. آپ کا باہر جانا ضروری ہے, کیونکہ آپ ایک والز کو, باؤنڈریز کو توڑ کے جاتے ہیں, آپ ایک کلچر کو توڑ کے جاتے ہیں, آپ وہاں پہ بہت ڈفرینٹ ورلڈ دیکھتے ہیں. اور جب آپ ان میں کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لیب کا ٹیمپرامنٹ کیسا ہونا چاہیے, سپروائزر کیسا ہونا چاہیے, وہ پھر آپ آ کر اس کو یہاں پاکستان میں اپلائی کریں. تو باہر جانے کے لیے لیبس جو ہیں, اب بایولوجی کی لیبس میں نے آپ کو بتایا کہ سارے انڈسٹری میں ہیں. یہ جو ویلکم ہے, اس کے علاوہ اور دوسری بڑی کمپنیز گلیکسو اسمتھ کلائن ہے, ان کی انڈسٹریز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. دے آر لوکنگ فار دا بایولوجسٹس ایز ریسرچرس. تو اب پی ایچ ڈی اور ایم فل سے نیچے کوئی ڈگری نہیں ہے. بایولوجی اگر آپ نے پڑھنی ہے تو پی ایچ ڈی کریں گے, پی ایچ ڈی کریں گے
that will give you more strength. آپ یونیورسٹیز میں جاب کر سکتے ہیں, آپ کالجز میں جاب کر سکتے ہیں, اینڈ آپ انڈسٹری میں جاب کر سکتے ہیں, آپ فشریز میں, ایکوا کلچر میں, ایگریکلچر میں, اور پیسٹ مینجمنٹ میں, اینڈ دیر آر مینی ادر ایونیوز. اچھا سر, اسکوپ تو واقعی بہت زیادہ ہے ایک اس سبجیکٹ میں, بایو میں, لیکن کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ والدین جو ہیں وہ بھی ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں ایک طالب علم کی مطلب اس کی کیریئر کو پرسیو کرنے میں. تو والدین کے لیے آپ کیا مطلب ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جب بھی میری پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا ہمارا, یہ ایک دیوار کی طرح ہے. صحیح. اگر ہم اس دیوار کی ایک طرف دباؤ ڈالتے جائیں گے نا تو وہ دیوار ایک طرف ڈھہ جائے گی. تو اس دیوار کے دونوں طرف, ایک طرف ٹیچر کھڑا ہوا ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے, دوسری طرف پیرنٹ کھڑے ہوا ہے. دونوں کی باقاعدہ کاوش, دونوں کی باقاعدہ جو ہے اس پر توجہ, اس بات کا غماز ہوگی کہ وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ثابت ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا, ہمارے بہت سے فائنانشیل ہمارے اسٹوڈنٹس کے ایشوز ہیں. ایون کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شام میں ویٹر کی جاب کرتے ہیں. کچھ اسکولوں کچھ ریڑھی لگائی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتا دوں, میں ایمرسن میں تقریباً 10 سال ہم نے گزارے. وہاں پر ایک بی ایس میتھمیٹکس 3.9 CGPA, اس کے ساتھ اس نے بی ایس میتھمیٹکس کیا. اس کے سامنے اس نے ایک جوس کا نا وہ ٹھیلا لگایا. صحیح. وہ کام اس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اوبیڈینٹ, بہت زیادہ سکسیزفل, کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا وہ ان کے بھی فائنانشیل میٹرز, وہ بھی مجبور ہیں. ہمارے جس طرح فائنانشیل کرائسس آ رہے ہیں, ہماری جابز ختم ہو رہی ہیں, وہ شاید اس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ہیلپ نہیں کر پا رہے. تو ان کو ڈبل محنت کرنا پڑتی ہے. ایون ہمارے بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہیں ان کے پاس شوز نہیں ہوتے, سردیوں میں بلیزر نہیں ہوتا, جیکٹ نہیں ہوتی, جرسی نہیں ہوتی. پھر ہمارے پرنسپل علی سکن انور صاحب جو ہیں وہ ڈونر انہوں نے تلاش کیے, وہاں سے ان ڈونر سے جو ہے وہ ان بچوں کے لیے یونیفارم, ان کی فیس, ان کے جو ہے جو بکس ہیں, یہ ہم ان کو جو ہے وہ ہمارے پرنسپل صاحب کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو والدین کو کم از کم اس میں وقت لازمی دینا چاہیے. لیکن وہ پتہ نہیں, شاید ہمارا فائنانشیل میٹرز ہے, ہمارا سوسائٹی ہے, وہ ان کو اس سے نکلنے نہیں دیتا. ایون کہ میں جب ہمارے اسٹوڈنٹ جو نہیں آ پاتے کالج میں کلاس میں ان کو فون پہ پیدا کرتا ہوں ان کے پیرنٹس کو کہ آپ آئیں ہمیں ملیں. وہ ملنا گوارا نہیں کرتے, وہ آ نہیں پا رہے, آنا نہیں چاہتے, کچھ ایسا کوئی فائنانشیل ایشوز ہیں ان کے ساتھ. صحیح. تو اسکوپ واقعی اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہے, تلاش کرنے والے کے لیے جہاں بہت بڑا ہے, اور انہیں کہیں نہ کہیں سے وہ اپنی کامیابیاں حاصل کر لیتی ہیں. میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا, ڈاکٹر مجاہد نیاز صاحب کہ آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا ہمیں. میم سمرہ مسعود صاحبہ, آپ اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے لیے تشریف لائیں. تو طلباء کے لیے یہ جہاں بہت وسیع ہے, کامیابی کے لیے راستے بہت زیادہ ہیں, بس اس میں چلنے والے اور مستقل مزاج لوگوں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ اگر مستقل مزاج بنیں گے تو لازمی آپ ہر فیلڈ میں کامیاب ہو سکیں گے. اس کے ساتھ ہی آج اپنے میزبان کو مطلب ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور اہم شعبے کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.